بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چیونٹی اپنے منہ میں ایک چھوٹا سا دانہ اٹھا کر جا رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے رہتے ہیں چیونٹی کو کہ کہاں جا رہی۔ چلتے چلتے وہ سمندر کے کنارے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اندر سے ایک مینڈک نکلتا ہے، وہ منہ کھولتا ہے اور چیونٹی جو ہے وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ اپنا منہ بند کر لیتا ہے اور پانی میں چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ سمندر کے درمیان میں یا ایک سائڈ پر ایک پہاڑی نما ٹیلا ہوتا ہے، وہاں پر وہ مینڈک اپنا منہ کھولتا ہے اور چیونٹی جو ہے وہ باہر نکل جاتی ہے۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر وہاں سے وہ چیونٹی نکلتی ہے اور وہ مینڈک جو ہے وہ منہ کھولتا ہے اور چیونٹی اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ اور پھر مینڈک اسے اسی جگہ پر باہر آ کر اتار دیتا ہے جہاں سے چیونٹی جو ہے وہ اندر اس کے منہ میں داخل ہوئی تھی۔ تو یہ سارے ماجرے کے بعد جب چیونٹی سمندر سے باہر نکل کر چل پڑتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کو بلا کر پوچھتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ اندر مینڈک کے منہ میں چلے گئے اور مینڈک نے آپ کو وہاں پہاڑی کے اوپر چھوٹے سے وہ ٹیلے کے اوپر آپ کو اتار دیا، تو پھر آپ اس کے اندر داخل ہوئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ چیونٹی بولتی ہے کہ اس پہاڑی کے اندر جو سمندر کے ہے اس کے اندر اندھے کیڑے ہیں جن کو نظر نہیں آتا، تو میرے رب نے مجھے ان کا وکیل بنایا ہے۔ میں ان کے لیے خوراک لے کر جاتی ہوں اور وہ کھاتے ہیں، جب وہ کھا لیتے ہیں پھر میں واپس آ جاتی ہوں۔ مینڈک کی ڈیوٹی لگا دیا میرے لیے، وہ مجھے اپنے منہ میں ڈالتا ہے تاکہ میں پانی سے محفوظ رہوں، اور پھر وہاں جا کر وہ مجھے اپنے منہ سے نکال دیتا ہے، تو میں ان کو دانہ کھلا کر پھر واپس آ جاتی ہوں۔ قربان جائیے اپنے سونے رب کو، وہ ہمیں کتنا نواز رہا ہے، ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے، ہم پھر بھی گلے شکوے کرتے ہیں۔ ہمیں دوستو اپنے رب کی ذات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ کہاں وہ ایک اندھے کیڑوں کو کھانا کھلاتا ہے اور ایک ہم ہیں کہ اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اتنا کچھ میرے رب نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ وہ ہمارا بہت خیال رکھتا ہے۔ دوستو ہمیں بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں اتنا ہی نوازے گا۔